وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من وہ ہیں جو یستمع کان لگاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو نضر نے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے کہہ رہے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وہی الہی ہونے کا انکار کرنا ہے۔ الہی کا آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے ڈال دیے ہیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتاً پردے، ان یفقہوہ کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بھاری پن ہے یعنی بہرے ہیں، وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، کل آیت ساری نشانیاں، لا یؤمنوا نہیں ایمان لائیں گے، بہا اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤک وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک آپ سے جھگڑتے ہوئے، یقول تو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، یعنی ان میں نہ فہم رہا ہے، نہ سمجھ رہی ہے، نہ انصاف ایمان لانا اور ہدایت ربانی سے منتفع ہونا تو کجا، ان کی غرض تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے صرف مجادلہ یعنی جھگڑنا اور پھبتیاں اڑانا ہے۔ ان ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انسان کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ قبول کرنے کا جذبہ ہو، ورنہ فہم و شعور کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اور آنکھوں اور کانوں میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو پایا جانا نہ پائے جانے کے درجہ میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل مکہ کا یہی حال ہے کہ بظاہر احساس و ادراک کی صلاحیتیں ان میں موجود ہیں، لیکن حق کی دریافت کے جذبہ اور اس کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ یعنی اب وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان لانے کی توفیق سے محروم رہیں گے، اور ان کا عناد و حجود اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں کہتے ہیں، داستانیں کہتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَهُمْ اور وہ، يَنْهَوْنَ روکتے ہیں، عَنْهُ اس سے دوسروں کو، وَيَنْأَوْنَ اور خود بھی دور رہتے ہیں، عَنْهُ اس سے، یعنی عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے روکتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں
اور خود بھی دور دور رہتے ہیں۔ وَإِنْ اور نہیں یہلکونا وہ ہلاک کرتے ہیں۔ یہاں کافروں کی دو بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ وہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں اور انہیں اس کے سننے سے منع کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ وہ خود بھی قرآن سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ مگر اس طرح وہ پیغمبر علیہ السلام کا اور قرآن کا اور مسلمانوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الٹا اپنے آپ ہی کو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ مگر انفسہم صرف اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یعنی یہ قرآن سے خود بھی بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دوسروں کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے روکتے ہیں لیکن خود بھی دعوت حق قبول نہیں کرتے۔ یہ تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ چنانچہ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو قریش کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے لیکن خود ایمان نہ لاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اتباع کے بغیر محبت کافی نہیں اور نہ اس سے آخرت کی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ لوگ دوسروں کو قریب آنے سے روکتے ہیں اور خود اس سے دور ہٹتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ لوگ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ یعنی یہ بدبخت اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ اپنے ہاتھوں اپنی ہی تباہی بربادی اور ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے کہ وہ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَوْ اور اگر کبھی تَرَىٰ آپ دیکھیں اِذْ وُقِفُوا جب کھڑے کیے جائیں گے عَلَى النَّارِ آگ پر، فَقَالُوا تو کہیں گے یا لیتنا اے کاش ہم نُرَدُّ واپس بھیجے جائیں، لیکن وہاں سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کر سکیں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی میں ذلیل خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ ولا نکذب اور نہ جھٹلائیں ہم بآیات ربنا آیات اپنے رب کی، وَنَكُونَ اور ہم ہو جائیں گے من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کی حالت دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی خوفناک حالت دیکھیں گے اور اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش کہ کسی طرح ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب عز و جل کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں تاکہ اس ہولناک عذاب سے بچ سکیں۔ جو شعور والا انسان قرآن پڑھے گا تو ضرور کچھ سیکھے گا اور جب کچھ سیکھے گا تو پھر کفار مکہ کی طرح غلط راستے اختیار ہرگز نہ کرے گا، اللہ کے غضب سے ضرور بچ سکے گا۔ یہ آیات صرف کفار مکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں۔ ہدایت ہمارے سامنے ہے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں راستہ اختیار کر لیں کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یا اللہ ہمارا حشر نشر اپنی مقبولین مومنین اور مخلصین کے ساتھ ہونا نصیب فرما اور قیامت میں میدان حشر کی ہولناکیوں اور ذلت اور رسوائیوں سے اپنی پناہ میں رکھ۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔